فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے اپولو کینسر سینٹر ACC حیدرآباد نے بی دی بیسٹ یو بائک ریلی کا انعقاد کیا۔ اس ایونٹ کا مقصد مردوں میں کینسر کی بروقت تشخیص اور اسکریننگ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، جو کہ مینس کینسر منتھ کے دوران منعقد کیا گیا۔ اس بائک ریلی میں 200 سے زائد شرکاء نے حصہ لیا، جن میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، بائیکنگ کے شوقین افراد اور کمیونٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز ڈاکٹر سنجے کمار ایڈلا، سینئر کنسلٹنٹ یورولوجی اینکولوجی نے تلنگانہ ٹورزم بھون سے کیا اور شرکاء کا اختتام اپولو میڈیکل کالج جوبلی ہلز پر ہوا۔ پروسٹیٹ کینسر دنیا بھر میں مردوں میں دوسرا سب سے عام کینسر ہے اور بھارت اس بیماری سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ کینسر جلد تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ ریلی کا مقصد مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور اس کے علاج کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ ماہرین کے مطابق پروسٹیٹ کینسر ابتدائی مرحلے میں علامات کے بغیر ہوتا ہے، اس لیے باقاعدہ اسکریننگ ضروری ہے۔ ریلی میں شریک افراد نے صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پروسٹیٹ کینسر دنیا بھر میں مردوں میں سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ بھارت میں اس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ 2040 تک اس میں دگنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپولو کینسر سینٹر حیدرآباد نے اس پروگرام کو بروقت تشخیص، آگاہی اور جدید علاج کے طریقوں کے ذریعے مردوں میں صحت کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے پیش کیا۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں آزادی کے مجاہدین کے وارثوں کے خلاف زمین کی جعلسازی اور غیر قانونی فروخت کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے واپس لی گئی زمین کو جعلسازی کے ذریعے بیچنے کی کوشش کی۔ یہ زمین کلمور گاؤں کی ہے، جسے 1984 میں آزادی کے 74 مجاہدین کو بطور انعام دی گئی تھی، جنہیں ہر ایک کو 2 ایکڑ زمین دی گئی تھی۔ تاہم بعد میں حکومت نے اس زمین کو واپس لے لیا اور اب اس پر جعلسازی کی کوشش کی گئی۔ مذکورہ افراد نے زمین کے 2 ایکڑ حصے کو تقریباً 40 کروڑ روپے میں فروخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ خریدار سے 2.5 لاکھ روپے کی پیشگی رقم بھی وصول کی گئی تھی، لیکن جب اس جعلسازی کا پتہ چلا تو پولیس نے کارروائی کی۔ مجرمان نے مقامی دلال کی مدد سے سنگاریڈی کلکٹر کے دستخط جعلی طور پر بنوائے اور ایک فرضی نا اعتراض سرٹیفکیٹ تیار کیا۔ یہ جعلسازی سنگاریڈی تحصیلدار کی طرف سے شکایت درج ہونے پر سامنے آئی۔ پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا اور تحقیقات جاری ہے۔ مزید 4 مشتبہ افراد کی تلاش کی جا رہی۔ تحقیقات تیز کر دی گئی ہے اور زمین کے ریکارڈ کی تفصیل سے جانچ کی جا رہی تاکہ اس طرح کے فراڈ کا سدباب کیا جا سکے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا کہ وہ زمین کے دستاویزات کی تصدیق کریں تاکہ اس طرح کی جعلسازی سے بچا جا سکے۔ مادھا پور قبرستان کا تحفظ اور حصار بندی کی جائے۔ حافظ محمد لائق خان ائمہ و معززین کے ماہانہ اعزازیے کی اجرائی کے لیے ضلع کلکٹر سے جمعیت العلماء کی نمائندگی۔ نظام آباد حافظ محمد لائق خان قائد جمعیت العلماء نے پرجوانی میں ضلع کلکٹر کو تحریری یادداشت حوالے کرتے ہوئے ماکلور منڈل کے مادھا پور میں درج اوقاف قبرستان کے اراضی پر ناجائز قبضے کو روکنے کے لیے قبرستان کی حصار بندی کے لیے فنڈ کی اجرائی کے ساتھ ساتھ ریاست بھر کے ائمہ و معززین کو 4 ماہ سے اعزازے کی اجرائی روک دی جانے پر فوری اجرا کرنے کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ حافظ محمد لائق خان قائد جمعیت العلماء نے بتایا کہ ماکلور منڈل کے مادھا پور میں درج اوقاف قبرستان کی حصار بندی نہ کی جانے کے باعث مقامی بعض افراد کی جانب سے ناجائز قبضہ کیا جا رہا اور اس پہ کوشش کی جا رہی۔ مادھا پور کے وفد نے حافظ محمد لائق خان سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے پر توجہ دلانے پر انہوں نے
ضلع کلیکٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے فوری حصار بندی کے لیے فنڈز کی جرائی اور قبرستان کے تحفظ پر زور دیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے وقف بورڈ تلنگانہ کی جانب سے 4 ماہ سے ائمہ معززین کے ماہانہ اعزازی کی جرائی عمل میں نہ آنے پر فوری اجرا کرنے اور انتخابی منشور کے مطابق ائمہ کو ماہانہ 12,000 روپے اور معززین کو ماہانہ 10,000 روپے اجرا کرنے پر زور دیا۔ جمعیت علماء ہند ضلع نظام آباد کی جانب سے 2 اہم عنوانوں کے اوپر آج ضلع کلکٹر صاحب سے نمائندگی کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ماکلور منڈل کے پاس مادھا پور ایک گاؤں ہے، وہاں کے قبرستان کی حصار بندی کا مسئلہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور جگہ کے لیے کچھ آس پاس کے لوگ جگہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اس قبضے کو بچانے کے لیے ہم نے کلکٹر صاحب سے ایک درخواست کی کہ اس کی حصار بندی کر دی جائے۔ اس کی وال باؤنڈری کے لیے کلکٹر صاحب کو نمائندگی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ائمہ معززین کا ایک ماہانہ اعزازیہ ہو جو کہ گزشتہ تقریباً 4 مہینے سے رکا ہوا ہے، تو سیکریٹری مائنارٹی ویلفیئر تلنگانہ کے نام پر اور اسی طرح وقف بورڈ چیئرمین کے نام پر کلکٹر صاحب کے ذریعے سے ایک محضر نامہ روانہ کیے ہیں کہ جو 4 مہینے سے ماہانہ اعزازیہ ائمہ معززین کا رکا ہوا ہے اس کا فوراً اجرا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نمائندگی کی گئی کہ انتخابات سے قبل مینیفیسٹو کہیے یا مائنارٹی ڈکلیریشن میں امام صاحب کو 12,000 اور مؤذن کو 10,000 کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس پر بھی ہم نے گزارش کی کہ اس کو بھی جلد سے جلد اضافے کے ساتھ جو 5,000 ہے اس کو 12,000 امام کو 10,000 مؤذن کے اضافے کے ساتھ فوراً جاری کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں روز بروز سردی کی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ شہر میں گزشتہ شب درجہ حرارت بحیثیت مجموعی 18.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ شہر کے کئی مقامات پر درجہ حرارت میں آئندہ 2 دنوں کے دوران گراوٹ کا امکان ہے۔ شہر کے کئی مقامات پر رات کے درجہ حرارت میں بھی گراوٹ درج کی گئی۔ گزشتہ روز متحدہ عادل آباد ضلع میں اقل ترین درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ رات میں درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ متحدہ عادل آباد ضلع میں گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت میں گراوٹ محسوس کی جا رہی۔ صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے۔ فٹ پاتھ پر سونے والے افراد کو بھی سردی کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ لاگا چرلا واقعے کی متاثرہ خاتون نے اپنا درد بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھلے ہماری جان چلی جائے پر ہم فارما کمپنی کو اپنی زمین نہیں دیں گے۔ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ریونت ریڈی ایسے نکلیں گے، ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کے مردوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، ہمیں ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیے لاگا چرلا واقعے کی متاثرہ خاتون کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ اتنا تبلیغ نہیں ہے، یہ کھیتی کرنے کو نہیں جا رہا ہے، یہ کھیتی میں نہیں کرنے کو دے رہا ہے۔ یہ ابھی کتنا 8 دن سے ہمارا آدمی لوگ بھی کدھر ہے کر کے ہم لوگ دیکھنے کو نہیں گیا، بچہ لوگ بھی کدھر ہے کر کے دیکھنے کو نہیں گیا ہم لوگ۔ ابھی سے اتنا میرا 2 بچہ ہے، ایک لڑکی ہے، میرا لڑکی رو رہا ہے بولے گا تو ہم لوگ کو بہت دکھ آ رہا ہے۔ ہم لوگ کو میرا بچہ لوگ اتنا یہ کر رہا ہے نا، ممی میرے کچھ زمین مانگتا ہے، میرا بچہ لوگ ہمارا گھر میں آنے کا، ہم لوگ کس کا چوری نہیں کرنے گیا۔ 6 ایکڑ ہے، 6 ایکڑ چاول پیکتا ہے، جواری پیکتا ہے اور تور پیکتا ہے، سب پیکتا ہے۔ نہیں آنے دینا ہے ہم لوگ کو، ہمارا جان جائے گا تو جائے گا، لیکن ہم لوگ فارما کمپنی کو زمین نہیں دے گا ہم لوگ۔ آپ کا کانسٹیٹوئنسی کا ایم ایل اے سی ایم صاحب بھی ہے نا، کیوں اس کے سامنے کیوں نہیں رکھا یہ پورا؟ کو ملنے کی کوشش کی ہے نا، بہت ملنے کو کوشش کیا ہے، لیکن ہم لوگ کو ملنے نہیں، ادھر گیا تو بھی ہم لوگ کو ملنے نہیں دیا، ادھر سے دھکا مار کے ہم لوگ کو بھگایا۔ ہم لوگ کو ہمارا بچہ لوگ ہم لوگ کو اچھا رہے گا تو ہم لوگ بھی اچھا رہے گا۔ ان کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہم لوگ کو، ان کو مارنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہم لوگ، وہ پولیس والے کو رات کو چھوڑتا ہے اور مارتا ہے اور ہمارا زمین بھی کھوستا ہے کیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور ایم ایل اے نے لاگا چرلا کے کسانوں کے بارے میں نیشنل ایس ٹی کمیشن سے شکایت کی ہے۔
ڈاکٹر رام چندر نائک، ایم پی بلرام نائک اور MLA بالو نائک نے لاگا چرلا میں کسانوں کے حملے پر نیشنل ST کمیشن کے ارکان جوتوتو حسین نائک کو ایک عرضی پیش کی۔ అన్యాయంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అక్కడ నుండి చాలా కాల్స్ అండ్ కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. వెళ్తున్నా అక్కడ ఏముంది సంఘటన చూసి దానిపై ఒక సబ్మిషన్ ఏంటంటే సార్, ఎవరైతే అరెస్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి కూడా భూములు లేవు. అలాంటి వాళ్ళు దుండగులుగా గుర్తించి డిపార్ట్మెంట్ అన్ని వివరాలు తీసుకున్న తర్వాత కొంతమందిని కంట్రోల్ తీసుకోవడం జరిగింది. అధికారులను మీద దాడి చేయడం అనేది ఏమైనా చర్య. ఇది పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ ఖండించాల్సిన విషయం. మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు వాటిని సమర్థిస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి అక్కడ మిగిలిన ప్రజానికానికి న్యాయం చేస్తూనే మరి అభివృద్ధి కూడా ముందుపడకుండా తమ తరఫున కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు రక్షణ శాఖకు కూడా అక్కడ ల్యాండ్ కేటాయించడం జరిగింది. పరిగిలో ల్యాండ్ لاگا چرلا فارما سے متاثرہ خاندان روتے ہوئے سابق وزیر MLC ستیوتی راتھوڑ، MLA کووا لکشمی، سابق MP مالود کویتا، سابق ZP چیئرمین تولا اوما سے ملاقات کی اور کہا کہ ہماری زندگی رک گئی ہے۔ اس دوران سابق وزیر MLC ستیوتی راتھوڑ، MLA کووا لکشمی اور دیگر نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور لاگا چرلا متاثرین کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ تلنگانہ کی کاکتیہ میگا گارمنٹ انڈسٹری کے قیام کے سلسلے میں اراضی سے بے گھر کسانوں کا خواب پورا ہونے جا رہا، جہاں حکام 19 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں متاثرین میں اندرما مکانات کی تقسیم کے انتظامات کیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ ضلع ورنگل کے گیسوکونڈا منڈل میں میگا ٹیکسٹائل پارک کے متاثرین کے لیے اندرما مکانات کی تعمیر کے لیے اراضی فراہم کی جا رہی ہے۔ اراضی سے محروم ہونے والے 869 کسانوں نے اس پر مسرت کا اظہار کیا۔ کسانوں نے یاد دلایا کہ پچھلی BRS حکومت نے ہر کسان کے لیے 100 گز مکان کی اراضی کے ساتھ تمام سہولیات کے ساتھ ایک ماڈل سٹی بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ کسانوں کا الزام ہے کہ یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ جماعت کے آل انڈیا ممبران کانکلیو نے اہم قومی کمیونٹی اور بین الاقوامی مسائل پر جامع قراردادیں منظور کی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کا آل انڈیا ممبران کانکلیو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں ملک اور دنیا کو درپیش کچھ اہم قومی اور برادری اور بین الاقوامی مسائل پر جامع قراردادیں منظور کی گئی۔ 3 روزہ تقریب جس میں JIH کے 15,000 اراکین کو اکٹھا کیا گیا تھا، اس میں سماجی، تعلیمی اور اقتصادی مسائل پر جامع گفتگو اور روحانیت، بین المذاہب مکالمے، انسانی حقوق، تعلیمی، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسے شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ حیدرآباد میں جماعت اسلامی ہند کے صدر سید سعادت اللہ حسینی نے JIH کے نائب صدر پروفیسر سلیم انجینئر اور JIH کے نائب صدر ملک معتصم خان، سیکرٹری جنرل T عارف علی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانکلیو ممبران کو قابل بنائے گیا اور ایک پرامن اور منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے اپنے عزم کو تقویت دینے کے لیے حیدرآباد میں 15 تا 17 نومبر 2024 کو جماعت اسلامی ہند کے آل انڈیا ممبرز کانکلیو کے ذریعے منظور کردہ قراردادیں 17 اور 18 بتائی گئی ہیں۔ لاگا چرلا فارما متاثرین کے اہل خانہ دہلی میں قومی انسانی حقوق کمیشن کے دفتر پہنچے۔ متاثرین کے اہل خانہ حکومت اور پولیس کی بدعمالیوں کی شکایت کر رہے۔ ان کے ساتھ سابق وزیر MLC ستیوتی راتھوڑ، MLA کووا لکشمی، سابق MP ملود کویتا، سابق MLA ہری پریا نائک، سابق ZP چیئرمین تولا اوما انسانی حقوق کمیشن سے ملاقات کی۔ بعد ازاں اس دوران لاگا چرلا کے متاثرین نے قومی انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن وجیا بھارتی سیانی سے شکایت کی کہ ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا اور پولیس ان پر حملہ کر رہی۔
ये वो कलेक्टर का पास गया और तिरुपति रेड्डी का पास गया, बोले तो कोई ख्याल नहीं कर रहा है, इतना धरना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं कर रहा है, हम लोग को कोई क्या बोलते हैं, कुछ बोल रहे हैं, किधर जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं जाएगा, ड्रोन घूम रहा है, रोज बोलेगा तो नहीं, किधर घूम रहा है ड्रोन, नहीं घूम रहा है ड्रोन। अच्छा, मैं देख रहा है ना रोज बाहर, हाँ मैं बाहर घूम के देख रहा है ना, मैं बाहर बैठता है ना, किधर घूम रहा है, कुछ नहीं आता है। ऐसा करके 2-4 बार बोल के हम लोग को बाहर भगा दिया। इतना बरसात हो रहा है, बरसात में उसका कलेक्टर का ऑफिस में शाम के जाके ये झमेला कब से चल रहा है? 9 महीना हो गया। ओके, 9 महीने में आप फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट, सैंडल फेंकने वाले तमाशाइयों पर पुलिस का लाठी चार्ज। तफसीलात के मुताबिक पटना के गांधी स्टेडियम में मुनक्किदा पुष्पा 2 के ट्रेलर इवेंट में कुछ लोगों ने ट्रेलर रिलीज होने से पहले पुलिस पर सैंडल फेंके थे। इससे मुश्तइल होकर पुलिस ने हाज़रीन पर लाठी चार्ज किया। उनको भी हम लोग साथ में श्रद्धांजलि देंगे और उनके तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।